وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق اللہ العظیم۔ جب آپ کے پاس منافق لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دلوں میں سچائی اور یقین اور اذعان نہیں ہے، محض زبان سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس وہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور اوروں کو بھی روکتے ہیں۔ انہم ساء ما كانوا یعملون، بے شک وہ جو برے اعمال کر رہے ہیں اللہ اسے جانتا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ ساء ما كانوا یعملون ذلك بأنہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ ایمان لے آئے پھر انہوں نے کفر کیا، پس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، پس وہ بات کو نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو بہت اچھے لگیں گے، اور یہ کہ جب وہ بات چیت کریں گے تو آپ ان کی بات کو سنتے ہی رہیں، اس طرح بنا سنوار کر بات کرتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، ان کی حالت تو یہ ہے جیسے کہ خشک گڑی ہوئی لکڑیاں ہوتی ہیں، وہ ہر چیز کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب بن کر آ رہی ہے۔ ہم العدو، وہ یہی دشمن ہیں، آپ ان سے بچتے رہیے، اللہ انہیں غارت کرے۔ انا یؤفکون، یہ کدھر سے بھٹکے جا رہے ہیں، کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں۔ سورہ منافقون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں ان حالات میں نازل ہوئی ہے جب کہ ایک گروہ اور جماعت مفاد پرستوں کا مسلمان جماعت میں شامل ہو چکا ہے، اور وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن ان میں سے ایک طبقہ تو وہ آیا ہی در حقیقت اس مقصد کے تحت تھا کہ لوگوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے، جس کا قرآن نے گزشتہ آیات میں ذکر کیا ہے۔ سورہ معاہدہ میں بھی ان کا ذکر گزر چکا ہے، اور سورہ آل عمران میں، اور قرآن نے وہاں ذکر کیا ہے کہ وہ آئے بھی تھے قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، اسلام میں ان کا داخلہ ایمان کے نظریے سے نہیں تھا، وہ مومن بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ ان کی سوچ اور ذہن اور نظریہ ہی در حقیقت جاسوسی کا تھا، مسلمانوں کے اندر بددلی پھیلانے کا اور ان کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کا تھا، اور اسی نظریے کے ساتھ وہ نکل بھی گئے، انہوں نے انکار کر دیا، ارتداد کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن ایک اور جماعت ہے جو ہوئی تو مسلمان ہے، ان کے دل میں ایمان بھی تھا، انہوں نے ایمان کو قبول کیا، دین اسلام کی تعلیمات کو قبول کیا، لیکن ان کے اندر مفاد پرستی غالب ہے، ان کے اندر ایمان رچا بسا نہیں، کمزوری موجود ہے، یا کہیں شکوک و شبہات موجود ہیں، جس کی وجہ سے کبھی یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر کسی وقت شک کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ جماعتی نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے بجائے وہ اپنے مفاد پرستی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ جو در حقیقت کمزور ایمان والا طبقہ جن کے رویے منافقانہ ہیں، ان کو سب سے زیادہ زیر بحث لایا ہے، اور سب سے تفصیل سے ان احوال کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ان کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ کذب سے ہوتی ہے، غلط بیانی سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں نفاق کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو منافقت کی علامتیں بیان فرمائی ہیں،
ان میں سب سے پہلی علامت جھوٹ کو بیان کی ہے کہ اذا حدث کذبا، کہ جب وہ بات چیت کرتا ہے تو اس میں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ابتدا میں بھی یہی سب سے پہلے کذب اور جھوٹ کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہاں تفصیل کے ساتھ یہی کذب کا ذکر کیا ہے، جھوٹ کا بیان کیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اسی پہلی روش اور عادت کو ذکر کیا کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اصل میں سچ اور حقیقت وہ ہوتی ہے جس کا یقین اپنے دل میں بھی موجود ہو کہ یہ بات اس طرح ہے۔ اب ایک آدمی اس کے دل میں کچھ اور ہے، دل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت کا یقین نہیں ہے، لیکن زبان سے اس کی اپنے محض ڈر اور بچاؤ کے لیے یا اپنے مفادات کے لیے زبان سے اعتراف کر رہی ہیں کہ انک لرسول اللہ، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے واقعی رسول ہیں، لیکن یہ منافق غلط بیانی کر رہی ہیں کیونکہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں موجود نہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ یہ ان کے دل کے اندر آپ کی سچائی کا یقین موجود نہیں، اس لیے یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جھوٹا آدمی کب تک جھوٹ بولے گا؟ ایک مرتبہ جھوٹ بولے گا، 2 مرتبہ بولے گا، 20 مرتبہ بولے گا، آخر اس سے اعتماد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ اب وہ اپنا اعتماد قائم کرنے کے لیے مزید یہ کہ اللہ کی قسموں کا سہارا لیتا ہے۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اتخذوا ایمانہم جنتاً، کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی قسمیں کھاتے ہیں بات بات میں اپنے آپ کو سچا شو کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا دیندار ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے صدو کا لفظ یہ لازمی بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی۔ اگر لازم ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ خود اللہ کے راستے سے یہ رکے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتے، اور متعدی ہو تو اس کا معنی یہ اوروں کو بھی روک رہے ہیں۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سچائی کے راستے سے دور رہتے ہیں اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ یہی ان کی حالت تھی کہ خود بھی سچائی سے قبول کر کے اس پر عمل نہیں پیرا ہو رہے، اور دوسروں کے ذہنوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ جب بھی یہ کسی محاذ میں شریک ہوتے تو وہاں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے۔ مثلا یہی غزوہ بنو المصطلق جس کے پس منظر میں یہ کچھ آیات مبارکہ نازل بھی ہوئی ہیں، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ غائب ہو گئی۔ صحابہ کرام اس اونٹنی کی تلاش میں نکلے مختلف جماعتوں کی صورت میں، تو ان میں ایک منافق تھا، زید بن ابی سلط غالباً اس کا نام تھا۔ ایک جماعت جو حضرت اسید بن حضیر اور یہ انصار صحابہ کی تھی، حضور کی اونٹنی کو تلاش کرتے ہوئے نکلی تو یہ سامنے سے ملا، یہ بھی اسی محاذ میں ساتھ ہی مسلمانوں کے تھا، یہ کسی اور کام کے لیے ادھر ادھر نکلا ہوا تھا۔ تو اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ وہ گم ہو گئی ہے، اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ کہنے لگا عجیب بات ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بتا کیوں نہیں دیا کہ وہ اونٹنی کہاں ہے؟ آپ لوگ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں اللہ میاں بتا دیتے ہیں، تو اونٹنی کے بارے میں کیوں نہیں بتا دیا؟ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا منافق آدمی، تو منافق ہے، اگر ہمیں پتہ ہوتا نا کہ تو منافق نہیں ہے، منافق ہے تو ہم تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہ آتے اور نہ تمہارے ساتھ اس درجے کا اختلاط رکھتے۔ اللہ ہر بات اپنے نبی کو بتاتا پھرے گا، یہ تو غیب کا علم ہے، وہ جو اہم اور ضروری باتیں ہیں وہی اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے۔ تو باہر کہ اس نے ایک شک ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اگر وہ اللہ کے نبی ہوتے تو اللہ جو ہے وہ اپنے نبی کے بارے میں بتا دیتا کہ وہ اونٹنی کہاں ہے، تم کیوں پریشان ہوتے پھر رہے؟ تو اس طرح کی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ یہی بات اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ منافق اس طرح آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور اب آپ اپنے صحابہ کو بتائیں کہ آپ کی اونٹنی فلاں وادی کے اندر
اس کی نکیل اور مہار جو ہے نا وہ درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے اور وہ وہاں کھڑی ہے، وہاں جا کر صحابہ کو بھیجیں اور اس کو پکڑ کے لیں۔ اور گئے تو وہاں واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ادھر کہیں نکلی تو اس کی نکیل پھنس گئی اور وہیں وہ اٹکی رہ گئی۔ اونٹوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ کچھ ادھر ادھر درختوں سے کھا لیں اور یا ادھر ادھر سے کچھ چر کر وہ اپنی بھوک مٹا لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی اس طرح چرتے چرتے وہ گئی کہیں درخت کے ساتھ، اس کی نکیل پھنس گئی۔ تو وہاں سے پھر صحابہ لے کر آئے اور حضور نے بتایا کہ اس طرح منافق بات کر رہے ہیں۔ تو یہ زید جو منافق تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اس غصے کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس نے پناہ لی تھی۔ حضور پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو حضور نے یہ بات بیان کر دی۔ یہ پھر وہاں سے واپس آیا اور اپنے انہی ساتھیوں کو مل کر کہنے لگا، کیا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم میں سے کسی نے حضور سے جا کر بات میری کہی تو نہیں تھی جو میں نے تم سے کہی؟ کہا کہ نہیں، ہم تو ادھر ہی تلاش کر رہے تھے، ہم میں سے تو کوئی بھی حضور کے پاس نہیں گیا۔ کہا کہ پھر اللہ نے اپنے نبی کو میری بات پہنچا دی تھی اور میں اس سے پہلے شکوک و شبہات میں تھا، لیکن اب میں قسم دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا یقین رکھتا ہوں اور ان پر پورے سچائی کے ساتھ ایمان لے آتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ پھر جاؤ اور حضور سے پہلے غلطی کا اعتراف کرو اور استغفار کی درخواست کرو، باہر کا بھی سچا مومن ہو گیا۔ تو ایمان والے تھے، اس میں یہ نہیں تھا کہ اس سرے سے ایمان نہیں لے آئے تھے وہ مومن۔ قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے ان میں نفاق موجود ہے کہ یہ ایمان لے آئے تھے۔ ایک طبقہ تو تھا کہ وہ آئے ہی کفر کے نظریے سے تھا، وہ ایمان لے ہی نہیں آیا تھا، ان کا مقصد ہی جاسوسی تھی۔ لیکن یہ دوسرا منافقوں کا گروہ وہ تھا جو ایمان لے آیا تھا۔ قرآن نے ان کی مثال فرمائی ہے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ جنگل بیابان میں کوئی سفر کر رہا ہو اور اندھیرا چاروں طرف اس نے گھیر رکھا ہو، راستہ نظر نہ آتا ہو، تو اچانک بجلی چمکے، آگ کا شعلہ بلند ہو تو راستہ نظر آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، انسان کو کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ لیکن پھر تھوڑی دیر بعد آگ بجھ جاتی ہے، بجلی ہے تو اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہی اندھیرے میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ فرمایا ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کی بجلی گرجی، ایمان آیا، پتہ چلا، لیکن پھر مفاد پرستی میں، خود غرضی میں، کاہلی اور سستی میں، لالچ میں ایسے ڈوب گئے کہ اس ایمان کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہی حال آج کمزور مسلمانوں کا ہے کہ وہ ایمان کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن آگے اس ایمان کے تقاضوں کو جب پورا نہیں کرتے منافقت کے اندر چلے جاتے ہیں، مزید گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ قربانی دینے کا نظریہ اور سوچ نہیں ہوتی کہ اپنی خواہشات کو، اپنے مفادات کو پس پش ڈالیں اور سچائی کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کریں۔ تو فرمایا ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ بے شک یہ ایمان لے آئے لیکن ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، تو فطبع علی قلوبہم، پھر جب کفر کا راستہ اختیار کیا، یہ اچانک نہیں، صرف ایک دفعہ کفر کیا۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم۔ ایمان لے آئے، پھر انہوں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بجائے کفر کے راستے پہ چلے، کفر کے تقاضوں کو پورا کیا، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر کا راستہ اختیار کیا۔ مسلسل یہ کیفیت گو مگو کو، کبھی انسان آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے چلا جاتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ مسلسل جب ایک کیفیت رہتی ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان سے خیر کی ہدایت چھین لی جاتی ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک انسان جمعے کی نماز میں ایک جمعہ بھی اس نے چھوڑ دیا، پھر چھوڑ دیا، پھر چھوڑ دیا، 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کو جمعہ کی نماز کی توفیق نہیں عطا فرماتے۔ یہ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے سیاہ رنگ کا، زنگ لگ جاتا ہے۔ اب اگر توبہ کر لیتا ہے، اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اس گناہ کے تقاضے کو چھوڑ دیتا ہے تو آگے بڑھ جائے گا، لیکن اگر نہیں پھر اس میں گناہ میں لگا رہا، پھر دوبارہ ایک اور نقطہ سیاہ پڑ جائے گا۔
کلا بل ران، اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جائے گا، خواہشات مزید بڑھنا شروع ہو جائیں گی، گناہ کی کشش اور بڑھنا شروع ہو جائے گی، رفتہ رفتہ یہ گناہ کی طرف زیادہ کھنچ جائے گا اور نیکی کی جو کشش ہے وہ ختم ہو جائے گی، ایمان کی کشش ختم ہو جائے گی، اس سے معروم ہو جائے گا۔ اسی کو قرآن نے فرمایا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ جب دل پر مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے صلاحیت و استعداد خیر کو قبول کرنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کو ہدایت کی طرف اس کو ہدایت کی سمجھ ہی نہیں آتی، پھر وہ گمراہی کی طرف ہی جاتا ہے۔ بظاہر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مالی طور پر بھی بہت مضبوط ہوتے ہیں، جسم بھی ان کے بہت مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مخاطب سے، سچے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم ان کو دیکھو گے نا تو عجیبو کا اجسام، ان کے جسم تمہیں بڑے اچھے لگیں گے، بڑے ڈول والے، بڑے طاقتور۔ سچا مومن تو بیچارہ ہر وقت اللہ کے احکامات کی تعمیل میں کمزور سا ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پر وہ سچی مسلمان جماعت جنہوں نے ابتداء میں بڑی قربانیاں دیں، اس کے لیے بھوک برداشت کی، کھانے کو نہیں ملتا تھا، پتے چبا کر گزارا کیا، سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، پتھروں پہ سو جاتے ہیں، پہننے کے لیے کوئی لباس نہیں ہے، تو بڑی ہی مشکل حالات تھے، جن حالات میں دین اسلام کو قبول کیا اور پھر اس کو پھیلانے کے لیے، دنیا میں اس کو غالب کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ لیکن ایک طبقہ وہ تو آیا ہے مفاد پرستی کے لیے، وہ خوب کھاتا پیتا بھی، اپنا جسم بھی خوب بناتا ہے، بظاہر ان کے جسم بڑے ڈول والے نظر آتے ہیں، بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ اپنی مجلس میں ایک سردار اور باروب شخصیت بھی شمار ہوتے ہیں، لیکن دلوں میں منافقت ہے۔ قرآن نے ان کی اس حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کے جسم بڑے اچھے لگیں گے، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تسمع علی قول میں، ایسا لگے گا کہ یار ان کی بات تو سننی چاہیے، اور سنتے ہی رہیں ان کی باتیں بڑی بنا سنوار کر کریں گے۔ ابو زید سروجی کی طرح وہ ایک عربیوں مدارس عربیہ میں ایک ابو زید سروجی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے کہ جس میں وہ گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو ایک سما بن جاتا ہے، تو لیکن مقاصد پیچھے شیطان کے ہوتے ہیں۔ محض گفتگو کر لینا یہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، اچھی سے اچھی گفتگو کر لینا یا اچھے سے اچھے الفاظ ان کی جگالی کر لینا، دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں اس گفتگو یا اس بات چیت کے بارے میں کتنا یقین و اذعان موجود ہے، ایمان کی کیفیت کتنی غالب ہے، اور اس کے تقاضوں کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ فرمایا کأنہم خشب مسندہ، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بظاہر یہ بڑی باتیں بنائیں گے لیکن ان کو سمجھے جیسے کہ گڑی ہوئی خشک لکڑیاں ہیں، وہ تو کوئی حرکت نہیں کر سکتی، ان کے اندر کوئی تحریک نہیں ہے، آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ سست اور قائل ہے۔ گویا اس کو تعبیر کی ہے کأنہم خشب مسندہ، کہ جو سستی میں مبتلا ہو، مفاد پرستی میں مبتلا ہو، ان کا حال یہ کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہ جو بھی آواز اٹھتی ہے انہیں ڈر لگا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں یہ آواز ہمارے خلاف نہ ہو، ہمارے خلاف کوئی آیت نازل نہ ہو۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو انہیں بڑا فکر لاحق ہوتا ہے کہ کوئی اس آیت میں یا اس حکم میں ہمارے بارے میں کچھ بیان نہ کر دیا گیا ہو۔ ہم العدو، اصل دشمن یہی ہیں، فاحذرہم، ان سے اپنی حفاظت کرتے رہی، بچیے۔ منافق سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ منافق بڑی چوری چھپے سے مسلمانوں کا نقصان پہنچاتا ہے، اپنے دوست کو بھی وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں غارت کرے، کہاں پہنچ کر وہاں سے یہ واپس آ رہے ہیں۔ چلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے لیے، دین اسلام کی دعوت کو قبول کیا، کس اعلیٰ معراج پر یہ پہنچ گئے، لیکن وہاں پہنچ کر پھر کدھر جا رہے ہیں؟ نجاست کی طرف، گندگی کی طرف، مفاد پرستی اور خود غرضی اور لالچ کی طرف، تو کہاں سے یہ پھرائے جا رہے ہیں؟ ان کے لیے تو ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے کہ اتنا اعلیٰ نظریہ اور سوچ اور فکر کو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ یہ حضور کی خدمت میں آ کر حضور سے استغفار کی درخواست کرتے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے، لیکن انہوں نے وہ روش اور راستہ اختیار کرنے کی بجائے پھر بھی وہی پرانا راستہ اختیار کیے رکھا۔ قرآن نے مزید اگلی آیات میں ان کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اس پر پھر بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ میں سے